اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک بچہ پیدائشی معصوم ہوتا ہے، دین فطرت پہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بچے کو جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا کیا ہوتا ہے، اور بچہ نفس کی سب سے بہترین حالت ہے۔ نفس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو ایک بچے سے سمجھ لیں، وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ بچے کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نفس کیا ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں بار بار پریکٹس کے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام، اس کو کوئی بھی اسائنمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، سٹارٹ میں اس کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے بچے کو آپ نے برش کرنا سکھانا ہے، تو جب وہ برش کرنا سیکھتا ہے تو وہ کبھی اپنے گال پہ برش کو مار لیتا ہے، کبھی بسوڑوں پہ برش کو مار لیتا ہے، کبھی ناک پہ مار لیتا ہے، اور گریجولی جب اس کو بار بار ہم ریپیٹ کرواتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو، تو وہ اس کو پراپرلی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نارمل طریقے سے اس کو کر رہا ہوتا ہے، وہ کانشیس بھی نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر، اور وہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ چیز کاپی کر لی ہوتی ہے۔ تو انسان کا بچہ نفس کی سب سے بہترین حالت، سب سے بہترین تعریف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو انسان کا نفس ہے وہ 100% پیور ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کثافت نہیں ہوتی، اور کسی قسم کا کوئی اس کے اندر گند نہیں ہوتا۔ وہ سارا کا سارا گند ہمارے بڑے، ہم یا ہمارا ماحول ہم تک پہنچاتا ہے، اور اس کے حساب سے ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک مزید جو چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو قرآن مجید میں سورہ شمس میں موجود ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئرلی فرماتے ہیں قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ نفس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، مٹی میں برباد کر دیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو یہاں سے بھی چیز ظاہر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ نفس کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اصل میں اس کو جس طریقے سے ٹرین کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، وہ طریقہ اصل میں غلط ہے، اس میں مسائل ہیں، اس میں پرابلمز ہیں۔ بچے کو آپ جو چیز جس طریقے کی سکھا رہے ہیں وہ اسی طریقے سے اس کے ساتھ وہ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے، اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو نفس چیز آپ کو کلیئر ہو گئی کہ انسان کے اندر کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ نفس کہلاتا ہے۔ اور آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ آپ کے تھاٹ پروسیس پہ کام کرتا ہے، آپ کی سوچ کی عادت کو ڈیولپ کرتا ہے، آپ کی عادتوں کو ڈیولپ کرتا ہے، آپ کے روزمرہ کے کاموں کو ڈیولپ کرتا ہے، آپ کی سکلز کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آٹومیٹک طریقے سے ان کاموں کو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب انسان کا نفس جس طریقے سے کسی بھی کام کو اڈاپٹ کرتا ہے، ملٹیپل جو ہے وہ پروگرامنگ کے تھرو، ملٹیپل ایکسرسائزز کے تھرو وہ چیز کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے اندر جو ہے وہ پکا کر لیتا ہے، پھر اسی حساب سے آٹومیٹک طریقے سے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ سوچ انسان کا نفس اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ وہ کس طریقے سے اڈاپٹ کرتا ہے اس کی مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، اور آپ کے جو کولیگز ہیں وہ آپ کے ساتھ ورکنگ میں ہیں۔ آپ کسی ایک کولیگ کے ساتھ کسی مسئلے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اس مسئلے کے حوالے سے آپ کے ساتھ بہت برا ٹریٹ کرتا ہے۔ آپ ایک دفعہ کہیں گے کہ یار ہو سکتا ہے موڈ خراب ہو، دوبارہ کوئی دیکھ لیں گے۔ اب دوسری دفعہ جاتے ہیں، وہ پھر اسی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ تیسری دفعہ جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، 10ویں دفعہ جاتے ہیں، وہ اسی طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے۔ اب یہ ملٹیپل جو ایکسرسائز آپ نے کی، ملٹیپل ٹائم اس بندے کے ساتھ جو آپ کی کوآرڈینیشن ہوئی، اس کے ساتھ ایک سوچ آپ کے نفس کے اندر پکی ہو گئی۔ کیا پکی ہوئی؟ کہ یار یہ بندہ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوچ جب اس کے حوالے سے ڈیولپ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ چاہے جتنے مرضی اچھے طریقے سے پیش آئے، جتنا مرضی اچھا آپ کے ساتھ وہ برتاؤ کر لے، یا جتنا مرضی آپ کے ساتھ لائل ہو کے بات کر لے، وہ کبھی بھی آپ کے نمبروں میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کبھی بھی اس کی بات کو جو ہے وہ 100 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے۔ آپ اس کی ہر بات کو، چاہے وہ سونے والی بات کر رہا ہو، سونے کی بات کر رہا ہو، وہ آپ اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر کے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے ایک سوچ، ایک رائے آپ کے نفس نے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے، اور وہ نفس جو ہے وہ اس رائے کے اوپر بڑا پکا ہوتا ہے، اور اس رائے کے اوپر اس کو مزید ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیتا۔ اسی طرح دوسرے شخص کے پاس آپ جاتے ہیں، کوئی شخص ہے، کوئی کولیگ ہے، آپ کوئی مسئلہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ مسئلہ پہلی دفعہ میں فوراً حل کر دیتا ہے، دوسری دفعہ میں جاتے ہیں فوراً حل کر دیتا ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 10ویں دفعہ جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کی اسی طریقے سے آپ کو وہ ٹریٹ کرتا ہے، انٹرٹین کرتا ہے، اور آپ کی ایک رائے اس ملٹیپل ایکسرسائز اور ملٹیپل ورکنگ کی وجہ سے اچھی بن جاتی ہے اس شخص کے حوالے سے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟
آپ ایک رائے اس کے مطابق بنا لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ صحیح ہے، کوآپریٹو ہے، اس نے کام کیا ہے، اچھا بندہ ہے، تو ایک رائے آپ کے نفس نے اس کی اڈاپٹ کر لی، اس کے حوالے سے سوچ ڈیولپ ہو گئی، اب وہ آپ کی بکس میں 100% نمبر کا حقدار ہو گیا. وہ کل کو کوئی بھی غلط بات کرے گا آپ کو وہ 100% صحیح لگے گا. آپ اس کی ہر بات کو، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، 100 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو اپنے پاس سٹور کر لو گے، کیونکہ آپ کا نفس اس کے ساتھ کوہرنٹ ہو چکا ہوا ہے. اب کوئی مسئلہ آپ کو ایسا پیش آتا ہے، کوئی کمپنی میں، کوئی کام میں، کوئی جاب ایسی آ گئی کہ ان دونوں لوگوں کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑ گیا. اب جب ان دونوں لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو اب جو دوسرا بندہ ہے، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ بات بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں ہے، وہ بات بالکل جینون کر رہا ہوتا ہے، صحیح کر رہا ہوتا ہے، پروفیشنل ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی رائے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کے نفس نے جو اڈاپٹ کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہوئی ہے. تو آپ کو جو رائے جس شخص کے حوالے سے صحیح بنی ہوئی ہے وہ غلط بات بھی کرے گا تو آپ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر کے صحیح کر دو گے، اور جس بندے کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس غلط ہوا ہوا ہے اس بندے کو آپ جو ہے وہ چاہے وہ صحیح بات کر رہا ہو تو اس کو آپ 0 سے ملٹیپلائی کرو گے، نہیں یار اس کی بات ٹھیک نہیں، اس کی بات ٹھیک ہے. یہ کامن پریکٹس آپ لوگوں کی ڈیلی روٹین میں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے. اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ نفس ایک چیز کو مستقل طور پہ اڈاپٹ کر لیتا ہے اور پھر ایک مستقل سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر جب کبھی بھی اس چیز کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کوئی چیز ہوتی ہے کہیں سے آپ کو اندر سے روح ایک چھوٹی سی آواز بھی دے رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ بات صحیح کر رہا ہے، اس کو کر لیں، لیکن آپ کی جو نفس اور شیطان کا جو کوآرڈینیشن ہو جاتا ہے نا کہ نہیں یار یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر اس کو وہ اسی حساب سے کیٹیگرائز کر کے اور اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو یہاں پہ نفس جو ہے وہ اصل کام کرتا ہے. شیطان نے کیا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان آپ کے نفس کو اس غلط بات کے اوپر ٹرین کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور وہ پورا شور مچاتا ہے، اور اس شور کے ساتھ آپ کا نفس ملتا ہے اور آپ کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ نفس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. نفس کی بات آپ زیادہ جو ہے، کیونکہ وہ آپ کی باڈی کے اوپر بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا، آپ کی پوری باڈی، پوری سوچ کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہوتا ہے. تو شیطان اس کو اپنی باتوں میں پھنساتا ہے، الجھاتا ہے، اور پھر اس حساب سے اس کو کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح روح کی آواز جو ہے وہ روح بڑے کلیئر اور وائڈ جو ہے وہ آواز دیتی ہے، لیکن انسان اس کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں پاتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب کون سی آواز شیطان کی ہے، کون سی آواز نفس کی ہے، اور کون سی آواز جو ہے وہ روح کی ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے صرف میں نے یہ نفس کے حوالے سے بتایا کہ نفس اصل میں ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے، کس طریقے سے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اور اس میں اب جو ایک چیز آپ کو اور میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے، اس میں آپ کہاں پہ موجود ہیں. تو 3 چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی. سوچ کے کردار میں نفس، روح، شیطان کا رول ہوتا ہے، اور چوتھے آپ خود ہوتے ہیں. آپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو ایک اختیار کے ساتھ بھیجا ہے. آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے صرف اور صرف انتخاب کرنے کا، چوز کرنے کا. مثال کے طور پہ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو میں رائٹ راستہ لیتا ہوں یا لیفٹ راستہ لیتا ہوں، یہ میری چوائس ہے، ٹھیک ہے، لیکن راستہ وہ پہلے سے موجود ہے. اسی طرح زندگی میں جس ڈائمنشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سرکمسٹانسز میں مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ سرکمسٹانسز آلریڈی موجود ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میرا کوئی اس پہ جو ہے وہ کوئی کام میں اس پر کر ہی نہیں سکتا. ہاں، اس سرکمسٹانسز، اس ڈائمنشن کے اندر جو چیزیں، جو رائے، جو راستے موجود ہیں، وہ چوز کرنا میرے اختیار میں. یعنی انسان کے اندر جو سوچیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ان سوچوں میں سے کسی ایک سوچ کو ڈیولپ کو اڈاپٹ کر کے، چوز کر کے، اور اس کے اوپر کام کرنا انسان کے اختیار میں. اور وہ کام بھی کون کرتا ہے؟ آپ نے چوز کر کے نفس کو جو ہے وہ فارورڈ کیا، اور نفس اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اسی طریقے سے اس کو کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے پاس صرف اختیار اسی چیز کا ہے کہ آپ چوز کرنا جانتے ہیں. چوز کرنے کا، انتخاب کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہر چیز پہلے سے موجود ہے، ہر چیز کے معاملات پہلے سے موجود ہے. بس آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے جا کے چوز ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو باقی کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ نفس کے حوالے سے وہ اگلی ویڈیو میں، جس پہ کوآرڈینیشن، روح، شیطان، نفس اور آپ کی اپنی جو کوآرڈینیشن ہوگی، اس کی جو مختلف چیزیں سمجھنے کے لیے انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم زندگی میں کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو قابو میں کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے نفس ڈیولپ ہوا ہے، اور کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر.